اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الناس جو مکی اور اس کی 6 آیات ہیں، 6 آیات، اس کی تلاوت کریں کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن میں قل کا مطلب ہے کہہ دو، کہہ دیجئے۔ دیکھیں یہ قاف جو ہے نا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی وہ ان حروف میں سے اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ اگر نارمل ہم پڑھیں گے کل تو اس کا مطلب ہوتا ہے، کل کا مطلب اگر قاف کراچی والے کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ۔ اب قاف موٹا پڑھنا ہے، کل کا مطلب ہے کہو۔ تو اب اس میں فرق آ جاتا ہے، اس لیے قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ کل کہہ دو، کہہ دیجئے۔ اعوذ، اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس میں دیکھیں کہ الف آیا نا، ہم نے دیکھیں، میں آپ کو ساتھ آسان تھوڑی سی عربی گرامر بتاؤں گا۔ الف آیا تو الف ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ الف کا مطلب ہوتا ہے میں۔ اگر یہاں پہ نون آئے نا تو نون کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ نعوذ، نون ہم پناہ مانگتے ہیں۔ الف میں، نون ہم، یا آئے تو وہ، تا آئے تو تم۔ بس یہ 4 چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے مضارع میں۔ الف آئے میں، اور نون آئے ہم، تا آئے تم، یا آئے وہ۔ اعوذ میں پناہ، تو الف آیا تو اس کا مطلب کیا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں۔ کہہ دیجئے قل اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، با کا مطلب کیا ہوتا ہے، ساتھ۔ اور رب الناس، رب کا مطلب پروردگار، اور پروردگار کا مطلب ہوتا ہے وہ پاک ذات جو آہستہ آہستہ ہر چیز کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والی ہوتی ہے۔ تو رب، پروردگار، ناس، تمام، ناس کا مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو لوگوں کے رب۔ تو یہاں پہ ہے کہ لوگوں سے مراد تمام لوگ، تو اس کا ترجمہ ہے تمام لوگوں کے رب کی۔ تو اس کا پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس تمام لوگوں کے رب کی، تمام لوگوں کے پروردگار کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ مالک الناس، مالک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، ناس لوگ، تمام لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جیسے لا نہیں، الہ معبود، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہاں الہ سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے، الہ الناس تمام لوگوں کے الہ کی، معبود کی۔ تو اس تینوں آیتوں کا ترجمہ ہو گیا، قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس تمام لوگوں کے رب کی، مالک الناس تمام لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس تمام لوگوں کے الہ کی، یعنی معبود کی۔ اب فرمایا من شر، من کا مطلب ہوتا ہے سے، شر کا مطلب شر ہوتا ہے، ایک خیر ہوتا ہے اور اس کا متضاد الٹ کیا ہے، شر۔ وسواس، وسوسے سے ہے، وسوسہ، وسوسہ کیا ہوتا ہے، ایک مخفی آواز ہوتی ہے، یعنی شیطان غیر محسوس طریقوں سے نا انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ خناس کا مطلب ہے کھسک جانا، دبک جانا، پیچھے ہٹ جانا۔ لیکن جب شیطان انسان کو غلط سوچ خیال ڈالتا ہے، پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، وہ دبک جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے نا، اور پھر وہ دل میں طرح طرح کے خیالات، تو اس طرح جو ہے نا انسان پھر انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، تو وہ پیچھے خناس دبک جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا من شر، اس کی شر سے، من کا مطلب کیا ہے، ہم نے پڑھا سے، من شر اس کی شر سے، وسواس جو وسوسے ڈالتا ہے، خناس وسواس الخناس دبک جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی جو، الذی کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو، یوسوسو، یوسوسو وسوسے ڈالنا، یہ وسوسہ خیال جس سے میں نے پہلے عرض کیا، وسوسے خیال۔ الذی جو، یوسوسو وسوسہ وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، صدور صدر کی جمع ہے
اور صدر آپ کو پتہ ہے سینے کو کہتے ہیں۔ تو ناس لوگ، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو مطلب یہ شیطان انسان کے دل کے اندر جو ہے نا وہ اس کے ارادوں خیالات میں جو ہے نا وہ اس کو اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، تو خیالات کو غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے۔ اور جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ خناس، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن یہ اس کو تھکتا نہیں ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو من الجنتی ون، جن جنات ناس واؤ اور ناس لوگ، چاہے وہ جنوں میں سے ہے اور یا انسانوں میں سے، تو جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، میں اس میں اعوذ، اس کا سب کا تعلق شروع سے چلا جائے گا کہ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں رب کی، تو میں اپنے رب کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ لیکن جب انسان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے یا انسان کو خوف ہوتا ہے کسی شر کا، تو انسان جو ہے نا وہ کسی کی پناہ، تو سب سے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، تو انسان اپنے رب کی پناہ حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب تم قرآن پاک شروع کرو تو تعوذ پڑھو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب۔ جب سے نا انسان جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، شیطان انسان کو نہیں اس سائڈ آنے دیتا، ہمیں قرآن پاک کی فہم کے اندر وہ رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے کہ فلاں کام بھی ہے فلاں، لیکن انسان اگر اعوذ باللہ تعوذ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے پڑھے اور نیت کرے کہ وہ قرآن پاک پڑھے گا، سمجھے گا اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کو مہربانی، اس کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن پاک کی آیت پڑھنے، سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہم قرآن پاک سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے۔